میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہندوؤں میں فرقے نہیں ہیں؟ مسلمانوں سے زیادہ فرقے ہندوؤں میں، مگر ان میں فرقے وارانہ جھگڑا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کرسچنس میں فرقے نہیں ہیں، مسلمانوں سے زیادہ ہیں، لیکن آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ بدھسٹ میں فرقے ہیں، یہ مسلمانوں ہی میں آپس میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہندوؤں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو۔ مسلمان بغیر لڑے رہتا ہی نہیں، ایک مرغا بغیر لڑے نہیں رہتا، ایک مسلمان بغیر لڑے نہیں رہتا۔ ہم کو حکم علماء کرام تشریف فرمائے، مجھ سے بہتر، میں گھڑی سامنے رکھ لی ہے اور وقت مجھے معلوم ہے کتنا مجھے لینا ہے۔ تو ہر مسلمان اللہ کا پیرو ہے، مطیع ہے، اس کے رسول کا، اور مولا علی ان کو بھی سب مانتے ہیں۔ یہی تین شخصیتیں ہیں۔ کیا اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ جب کبھی آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس کو لڑ کے طے کر لو؟ کہیں دکھائیں قرآن میں کوئی صاحب؟ کہیں دکھائیے قرآن میں، مجھے بھی قرآن یاد ہے، نہیں دکھا سکتے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں لڑنا نہیں ورنہ بندھی ہوئی ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔ رسول نے کہا ہے کہ آپس میں لڑنا۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو خطبہ آپ نے دیا ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے توحید کا بیج تمہارے دلوں میں اتنی مضبوطی سے بول دیا ہے کہ تم مشرک نہیں ہو سکتے، مگر مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے قتل کرنا شروع کر دو۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا علی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن۔ دیکھو، جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو کسی کے پاس نہ جانا، گو اسٹریٹ ٹو قرآن، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ۔ میں مولوی ہوں، میں پیسہ کھا سکتا ہوں، میں مولانا ہوں، مجھے ڈرایا جا سکتا ہے، قرآن کو نہ کھلایا جا سکتا ہے نہ ڈرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ جو ہوگا وہ سب کے لیے واجب الاطاعت ہوگا۔ بھائی تو یہی تین چیزیں ہیں ہمارے، میں نے علی کا بھی نام لے دیا، یا ہم علی کی بات مانتے ہیں، یا رسول کی بات مانتے ہیں، یا قرآن کی بات۔ یہ تینوں تو کہتے ہیں کہ مل کے رہو، پھر یہ کون کہہ رہا ہے کہ لڑ کے رہو؟ وہ چوتھا کون ہے؟ مولا علی نے کہا، ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جب تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو گو ٹو قرآن، سیدھے قرآن۔ اب ہم کتاب الہی کے پاس آئے جس میں کوئی کمی و زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے صبح قیامت تک۔ ہم نے کہا ایک کتاب الہی تو بتا کہ ہمیں کون لڑا رہا ہے؟ غور سے سنیے گا، میں آیتیں پڑھتا رہوں گا۔ کتاب الہی نے کہا اللہ نہیں لڑاتا، حضور رسول نہیں لڑاتے، مولا علی نہیں لڑاتے، ان الشیطان ینزغ بینہم۔ اللہ نہیں لڑاتا، رسول نہیں لڑاتے، علی نہیں لڑاتے، شیطان لڑاتا ہے۔ تو آپ جب کسی مجمع میں کسی ایسے مولوی ملا کو دیکھیں جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ مولانا نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ میں بالکل صاف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مولا کے غلام ملائیں گے، شیطان کے ایجنٹ لڑائیں گے۔ میں آپ کے پاس، حضور آپ تمام اجلہ علماء ہیں، حضور حاجی صاحب، ہمارے یہاں شیعہ فرقے میں تقلید ہوتی ہے زندہ مجتہد کی۔ تین مجتہد حال میں بہت بڑے گزرے ہیں، ایک تو آیت اللہ خمینی، ایک جو ایران کے رہنما ہیں آیت اللہ خامنئی، اور ایک عراق میں آیت اللہ سستانی۔ میں ابھی شعبان کے مہینے میں کربلا معلیٰ گیا تھا، 3 گھنٹے کے لیے میں گیا تھا نجف اشرف، جہاں ان کا قیام ہے آیت اللہ سستانی کا۔ زیادہ تر شیعہ حضرات، میں کہہ سکتا ہوں 70-80% آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں۔ میں نے ان سے کہلوایا کہ میں آیا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں ملنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سب کو ہٹا کر فوراً مجھے بلا لیا اور مجھ سے پرائیویسی میں بات کی۔ انہوں نے تمام سنی سنے، تمام شیعہ سنے، واٹس ایپ پر بھی یہ میسیج آ چکا ہے۔ میں نے کہا حضور فرمائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے کئی باتیں تم سے پرائیویسی میں کرنا ہے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہ پہلی بات ہی، اب دیکھیے میں تو ان کا مقلد ہوں،
نمائندہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا میں تمہارا مشن قرار دیتا ہوں، تمہارا مشن یہ ہے کہ شیعوں اور سنیوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی کوشش چھوڑو نہیں۔ یہ ہمارے مرضی ہے، وہ جو ہمارے سب سے بڑے مجتہد ہیں، ان کا حکم ہے میرے لیے، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ جس دن ان کی تقلید چھوڑ دوں گا اس دن کسی کی بات اور سنوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ شیعوں اور سنیوں کو ملانے کی کوئی کوشش تم چھوڑ نہ دینا۔ میں نے کہا میں تو پہلے ہی سنیوں کو بھائی کہتا ہوں، کہا یہی تو غلطی کرتے ہو۔ اب میں ڈر گیا، میں نے کہا کہ میں سنیوں کو تو پہلے ہی سے بھائی کہتا ہوں، کہ یہی تم چاہتے ہیں تم ان کو بھائی نہ کہو۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا پھر میں کیا کہوں، اب بھائی سے بڑا کون ہوتا ہے؟ وہ کہا نہیں تم سنیوں کو حضور بھائی بولنا۔ انہوں نے فرمایا اتنا بڑا مجتہد، 90 سال کی اس کی عمر، کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم سنیوں کو بھائی نہ کہو، ان کو اپنی جان کہو، اپنی روح کہو، اور زبان سے نہ کہو بلکہ ان کی مشکلوں کو اپنی مشکلوں پر ترجیح دو، ان کے مسائل کو اپنے مسائل کے اوپر ترجیح دو۔ دشمنی کرو گے دشمنی کاٹو گے، محبت کرو گے محبت کاٹو گے۔ اور فرمایا آپ نے، میں نے پرسنل بورڈ کے جلسے جے پور میں تھا، وہاں بھی کہا تھا، اور پھر کئی لاکھ کا مجمع تھا کہ میں آپ کو گلے لگاتا ہوں، آپ میرا گلا کاٹیں گے گلے لگائیں گے۔ سب نے کہا ہم آپ کو گلے لگاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت وائز مشورہ ہے، آپس میں محبت کیجیے۔ آپ کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ بہت بدماش ہیں، بہت کمینی ہیں۔ میری والدہ عراق سے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا ضعیفی میں عراق گاؤں گاؤں کوچا کوچا میرا دیکھا ہوا ہے۔ عراق میں شیعہ سنی نام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جس دن سے حضرت امریکہ تشریف لائے شیطان آیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، دو شیطان ہیں اس وقت، ایک اسرائیل ایک امریکہ، جو عالم اسلام کو آپس میں لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ تم مسلمانوں کو آپس میں ملاؤ اور ان کو لڑنے نہ دو۔ میں نے جہاں یہ پیغام دیا ہے مسلمانوں نے، شیعوں اور سنیوں نے دونوں نے اسے قبول کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو یونٹی مشن ہے یہ یہاں بھی انشاءاللہ پھیلے گا پھولے گا۔ آپس میں آپ ایک رہیں گے، جب آپ آپس میں ایک رہیں گے تو وہ ایک بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ اگر الگ الگ رہیں گے تو وہ بھی آپ سے منہ پھیر کر الگ ہو جائے گا۔